بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی میں یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں فار دا پرپز کہ ہم نے جو کالی لینکس ہے اس کو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے اوفینسو سیکیورٹی۔ جب آپ offensive-security.com پہ جاتے ہیں تو اس ویب سائٹ پر ہمارے پاس جو ہے وہ فردر انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ ہم اس میں بہت سارے جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ بہت فریکوینٹلی چینج ہو رہی ہوتی ہے انفارمیشن، لیکن ہم نے جو چیز کرنی ہے اور لاسٹ میں اگر ہم آئے تو اوپن سورس ٹولز پڑھیں۔ اوپن سورس ٹولز وہ ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی شخص ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اس میں کوئی اس کی جو ہے وہ لائسنس فی نہیں ہوتی۔ تو کمیونٹی جو ہے اوپن سورس کمیونٹی جو ہے اس پہ کام کرتی رہتی ہے، ڈیولپمنٹ کرتی رہتی ہے۔ So we were looking at کہ ہم نے کہاں سے جو ہے وہ جا کر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو کالی لینکس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں کالی بائی اوفینسو سیکیورٹی تو ہمیں یہ کھول دیتا ہے kali.org۔ آپ ڈائریکٹ kali.org بھی کھول کے آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھیں وہی ابھی ہم نے اس کو نیکسٹ ہم دیکھیں گے بھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ کالی Net Hunter, a mobile penetration testing platform of Android devices based on the Kali Linux. This is also something that is available for the mobile. ہم نے جو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ یہاں پر Kali is for Docker، بہت نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ anyhow ہم نے بیسیکلی اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کی وی ایم کو ہم نے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ، اس میں میٹا ایکسپلائٹ جو اس میں ہم دیکھیں گے وہ بھی اویلیبل ہے۔ جان دا ریپر جو ہے نا اویلیبل ہے۔ اٹ ہیز بین ٹریمنڈسلی کریٹڈ they have created the new thing۔ ہم ڈاؤن لوڈ میں جائیں گے، ڈاؤن لوڈ میں جا کر ہم اس کی جو ہے وہ بیسیکلی ورچوئل مشین جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، وی ایم۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم وی ایم پہ جب کلک کرتے ہیں تو اسٹارٹ ڈاؤن لوڈنگ، اور یہاں پر ہم دیکھنا ہے کہ ہم وی ایم ویئر کے لیے کرنا ہے یا ورچوئل باکس کے لیے کرنا ہے۔ ورچوئل باکس کیا ہے؟ ورچوئل باکس اوریکل کا ہی اسی طرح وی ایم ویئر ٹول ہے۔ وی ایم ویئر ٹول کہہ رہا ہوں، ایکچولی اپنا ورچوئل مشین بنانے کے لیے وی ایم ویئر کا طرح کا جو ہے نا ٹول ہے۔ اوکے، 64 بٹ یا 32 بٹ؟ 64 بٹ یہ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی مشین 64 بٹ ہے تو آپ 64 بٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے، 32 بٹ ہے تو آپ 32 بٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ سو جیسے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس کی اچھا ڈاکومنٹیشن بھی اویلیبل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو خیر اس کو جیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، میں آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں اور ہم اس کو اپنے وی ایم ویئر کے اندر بھی جو ہے وہ ڈال چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہم وی ایم ویئر کو جو ہے اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہو، وی ایم ویئر ڈاؤن ورک اسٹیشن، تو وی ایم ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنے وی ایم ویئر کی ویب سائٹ پر ہی جو ہے وہ اس کا بیسیکلی ہم اس کی جو ورک اسٹیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ فری ہوتا ہے لینکس کے لیے جو ہے اور یہ جو ہے ونڈوز کے لیے۔ تو وی ایم ویئر جو ہے ورک اسٹیشن دیٹ کین بی ڈاؤن لوڈیڈ فرام دا وی ایم ویئر ویب سائٹ۔ ٹھیک ہو گیا، پہلے ہم وی ایم ویئر ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کو انسٹال کریں گے، پھر ہم کالی لینکس کو جو ہے نا وہ یہاں پر جا کے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ جب اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس کی جو ڈاؤن لوڈڈ ورژن ہوگا وہ ایک زپ فارم میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، زپ فارمیٹ میں جب ہوگا تو اس کو ہم پہلے انزپ کر لیں گے۔ 7 زپ ایک ٹول ہے، آپ جو ہے وہ 7 زپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور جو وہ زپ فائل ہوگی اس کے اوپر 7zip.org اس پہ جا کر جو ہے وہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور فری ہے، اوپن سورس ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے نا آپ اپنے پاس جب جو آپ کے پاس ہوگی مشین جو ہوگی، جو کالی لینکس کی مشین ہوگی، اس کو آپ یہاں پر جا کر آپ ایکسٹریکٹ۔ یہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ کالی لینکس جہاں پر ڈاؤن لوڈ ہوئی بھی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وی ایم ویئر میں جب ہم کالی لینکس کو، اگر میں اس جگہ پر فولڈر میں جاؤں جہاں پہ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو میں یہاں پر جا کر یہ ورچوئل مشین کو اوپن کر سکتا ہوں
یہاں سے میں نے اپنی ورچوئل مشین جو ہے وہ کالی لینکس کی یہ ورچوئل مشین ہے، یہاں سے جا کر اس کو اوپن کروں گا. آپ وہاں پہ جا کے ڈبل کلک کر لیں تب بھی ہو جاتی ہے، اگر وہاں سے آپ جہاں پہ آپ نے انسٹال کر کے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے رکھا ہے وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے کالی مشین کو اوپن کیا تو میرے پاس یہ وی ایم جو ہے یہاں پر ایڈ ہو گئی، کالی لینکس 2021. اوکے، اب میں اس کو چلاتا ہوں، پلے کرتا ہوں. ابھی میں نیٹ ورک کی سیٹنگ میں اور جو پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی آئی تھنک کہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ہو رہی تھی، یا تھوڑی سی جو ہے وہ ابھی سمجھنے میں مجھے لگا کہ مشکل نہ ہو، اس وجہ سے میں ذرا اس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں with the simple procedure. Then the virtual machine might have been moved or copied. In order to configure VMware needs to know the virtual machine is moved or copied. If you don't have, I copied it, I moved it. So ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے اس کو جو نا ٹھیک ہے جی ہم یہ ہماری کالی لینکس مشین بوٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اسے کہا کہ اوکے آپ اسٹارٹ ہو، لوڈ کر رہا ہے کرنل انیشیلنگ ریم ڈسک. کالی لینکس جب اپلوڈ ہوگی تو لینکس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ضرور اس کا آپ کو انٹروڈکشن ہونا چاہیے، بلکہ اس پہ اچھی کمانڈ ہونی چاہیے. اس کے بعد میرا ہے کہ لینکس کا بھی ایک بیسک کورس جو ہے وہ انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گا. ایکچولی اس کورس میں جو ہے وہ ہم لینکس کی بیسک کمانڈز کس طرح سے لینکس کو یوز کرتے ہیں وہ ساتھ میں کرواؤں گا تاکہ ایک لینکس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. دا فالوئنگ سافٹ ویئر ٹو بی اویلیبل ڈاؤن لوڈ، ہمیں ابھی ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا وی ایم ویئر ٹولز اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے ایکسٹرنل یو ایس بی وغیرہ کو جب کنیکٹ کریں وہ اس میں انٹرنل اس میں آنے لگ جائے. اسی طرح وائی فائی اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. جی اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ چینج ہو چکا ہے جی. میں بھی کافی عرصے بعد جو ہے، اس سے پہلے جب بھی جو میرے پاس ورژن ہے کالی لینکس کے اس میں یوزر نیم روٹ اور پاسورڈ تور ہوا کرتا تھا. ابھی میں نے چیک کیا گوگل سے تو اٹ از کالی یوزر نیم اینڈ پاسورڈ از آلسو کالی. نہیں جی ہم نے لاگ ان کر لی ہے، ہمارے پاس کالی لینکس کا انٹرفیس آ گیا. یہ ہمارے پاس اٹ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام نارمل ونڈوز کے جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے انٹرفیس سے، لیکن ابھی تو پھر بھی کافی جو ہے وہ سملر ہے، لیکن کسی دور میں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈفرینس ہوا کرتا تھا. ہم تھوڑا سا بس آج اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی چیز کہاں پہ ہے. دیکھیں جی اس میں ٹائم یہاں پہ اوپر آ رہا ہوتا ہے، ساؤنڈ اور اس کے آئیکن اوپر، یہ ٹاسک بار ایکچولی اس کے اوپر ہوتی ہے. اور اس میں اگر ہم یہاں پر یہ مینیو جس طرح اسٹارٹ مینیو ہوتا ہے، اس کا ونڈو کا بٹن ہوتا ہے، تو کالی کا یہاں پہ بٹن ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سارے ٹول آلریڈی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ہم جب اس کو ابھی آگے چلیں گے تو سب سے پہلے ہم انفارمیشن گیدرنگ والا پارٹ دیکھیں گے. انفارمیشن گیدرنگ کیا ہوتی ہے؟ ریکانیسنس جسے کہتے ہیں. انفارمیشن گیدرنگ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ آپ اگر ہم نارمل روٹین میں بھی دیکھیں کہ کسی نے نا کہیں پہ چور نے چوری کرنے جانا ہو نا، تو وہ سب سے پہلے کرتا ہے وہاں کی ریکی کرتے ہیں، تو انفارمیشن گیدر کرتے ہیں کہ جی کہاں ہے، کون سی جگہ ہے، کیا پورٹ اوپن ہے، کیا دروازے اوپن ہے، کون سی گلی جاتی ہے. تو اس طرح سسٹم میں بھی جو ہے نا وہ انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے کہ سسٹم کا آئی پی کیا ہے، اس آئی پی پورٹس کون سی اوپن ہے، کون سے اس پہ آپریٹنگ سسٹم ہوا ہے، اس کے کیا کیا طریقہ کار ہے. اس پہ پھر ہم سیپریٹ ایک ویڈیو میں بناؤں گا اور اس پہ ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھیں گے. جب ہمیں انفارمیشن گیدر کر لیتے ہیں پھر ہم اس کی ولنریبلٹیز دیکھتے ہیں. ولنریبلٹی میں نے آپ کو بتایا ویکنیس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. اس کے پھر ڈفرینٹ ٹولز ہیں وہ آلریڈی انسٹالڈ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ہم ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں. پھر آتا ہے ویب اپلیکیشنز. بہت سارے ہمارے پاس ویب اپلیکیشنز ہوتی ہیں، ہم نے ان کو اگر دیکھنا ہو کہ ویب اپلیکیشنز کی ویکنیس دیکھنی ہو. ویب اپلیکیشن مطلب جو ویب سائٹس ہیں یا جو ویب پہ پبلشڈ ہیں، اور ویب سائٹ کے علاوہ وہاں پر لاگ ان پاسورڈ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کے مختلف سافٹ ویئر ہیں. برب سوٹ ہے، کامکس ہے، اسکپ فش ہے، ایس کیو ایل میپ ہے، ٹھیک ہے، سی ایم ایس اینڈ فریم ورک میں جو ہے نا ڈبلیو پی اسکین ہے. ویب اپلیکیشن پراکسیز ہیں، وہ بھی برب سوٹ باہر پہ ہم نے دیکھی. یہ کچھ جو ہے نا آپ کے پاس اور ٹولز بھی اس میں شامل ہیں. ویب ولنریبلٹی اسکینر میں دیکھیں تو نکٹو بہت مشہور وہ ہے اسکینر ہے، ڈبلیو پی اسکین ہے، واٹ ویب ہے، اسکیپ فش. تو یہ بہت سارے، یہ بھی ہم سارے باری باری جو ہے وہ ان میں سے چیزیں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ڈیٹا بیس
assessment, SQLite database browser, SQL map. SQL کیا ہوتی ہے؟ اسٹرکچر کیوری لینگویج ہے. کوئی جو بھی ہمارے پاس ویب سسٹمز ہوتے ہیں، اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ویب سائٹ، ایک ہوتی ہے اس ویب سائٹ پر ویب اپلیکیشن ہوتی ہے جس میں یوزر کا ڈیٹا ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس میں سے. نادرا جو ہے، جس طرح سے نادرا کی ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں ہم سب کا جو ہے وہ ڈیٹا سٹور ہے. اسی طرح بینکنگ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یا بینکنگ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ بھی پیچھے ایک ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. تو اس کی ویکنیس اور ولنریبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہماری ڈیٹا بیس کی اسسمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاسورڈ اٹیکس کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹولز ہیں. جان دا ریپر بڑا مشہور ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اوپن کریک ہے، ورڈز لسٹ ہے. مختلف طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں. ہمارے پاس ڈکشنری اٹیک ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کے پاس آف لائن اٹیکس میں دکھائے اس نے ٹولز دیے ہوئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کالی لینکس ایک فلی لوڈڈ جو ہے نا وہ گن کی طرح ہے آپ کے پاس، جس کے اندر بلکہ گن تو ایک ہوتی ہے، فلی لوڈڈ جو ہے نا ایمونیشن ہے جس کے اندر تمام طرح کے جو ہے نا وہ ٹولز اویلیبل ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ کوئی ایک ایک ٹول جو ہے نا وہ ڈھونڈیں، ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں، پھر اس کو ٹرائی کریں، وٹ دے ڈیڈ از کہ انہوں نے پورا ایک باکس کریٹ کیا، آپریٹنگ سسٹم کریٹ کیا ہے جس کے اندر جو ہے آپ سارے کے سارا اپنا مختلف جو ٹولز ہیں ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو موجود ٹولز ہیں آپ اپنے جو ہے وہ ڈیزائرڈ چیز اچیو کرنا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے ایک ایک کر کے ڈھونڈیں. وائرلیس اٹیکس ہے. وائی فائی کو کیسے جو ہے نا وہ کریک کیا جا سکتا ہے. کسی کا ایئر کریک NG از دا موسٹ فیمس ون. 802.1 وائرلیس ٹولز جو ہے نا اس میں بھی ڈفرینٹ بلی ہے، فرنٹ وائی فائی کریکر ہے. بلوٹوتھ کی بھی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بلو جیکنگ کہا جاتا ہے، وہ کیسے کرتے ہیں. ریورس انجینئرنگ اٹیکس ہے. ایکسپلائٹیشن ٹول. اچھا اب جب یہ یہاں تک پہلا تھا انفارمیشن گیدرنگ، یہ 2 3 4 5 بھی کسی حد تک جو ہے نا وہ ہم آ جاتے ہیں اٹیکس میں آ جاتے ہیں وائرلیس وغیرہ، لیکن 4 تک جو ہے یہ بیسیکلی ولنریبلٹی اسسمنٹس ہیں. اور پھر جب ہمیں ایک ولنریبلٹی یا ویکنیس مل جاتی ہے تو پھر ہم اس ولنریبلٹی یا ویکنیس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس میں سب سے جو بڑا اور امپورٹنٹ اور سب سے جو بڑا ٹول ہمارے پاس یا کہہ لیں کہ فریم ورک جو ہے وہ ہے میٹا ایکسپلائٹ. میٹا ایکسپلائٹ کیسے یوز کرتے ہیں، میٹا ایکسپلائٹ کی کیا کمانڈ ہوتی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے. سنیفنگ اینڈ اسپوفنگ. اسپوفنگ کیا ہوتی ہے، سنیفنگ کیا ہوتی ہے. وائر شارک ایک بہت مشہور ٹول ہے. وائر شارک کا خود اٹ سیلف ایک سیپریٹ ٹریننگ ہے، سیپریٹ کورس ہے. آپ نیٹ ورک پہ بیٹھ کر کس طرح سے دیکھیں ٹریفک کیسے جا رہی ہوتی ہے. آپ کے PC سے ٹریفک نکلتی ہے، چاہے وہ وائرلیس ہو یا وائرڈ ہو، وہ کسی ایک راؤٹر پہ جاتی ہے. وہ راؤٹر جو گھر میں آپ نے ایک راؤٹر لگایا وائرلیس راؤٹر، اس راؤٹر سے ہوتی ہوئی آپ کے جو فردر PTCL یا جس کا بھی کنیکشن آپ نے لیا ہوا ہے، آپ کے سروس پرووائڈر جو ہوتا ہے اس کے تھرو ہوتی ہوئی جو ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ راؤٹر سے ہوتی ہوئی جو ریکوائرڈ سرور ہوتا ہے وہاں تک جاتی ہے. اس پہ بھی میں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی نیکسٹ ویڈیو رکھوں گا. نیٹ ورک کی ایکچولی نا بیسکس آنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ ہم اسکرپٹ کی تو بن سکتے ہیں بٹ وی کانٹ بی گڈ ہیکر. بہت ساری جگہوں پر ہمیں جو ہے نا وہ پرابلم آئے گی کہ یار کیسے جو ہے نا وہ ہم اس کو کریں. اسپوفنگ میک چینجر ایک ہے. یہ دیکھیں ابھی تک آپ نے سنا ہوگا مے بی کہ جی ہم میک جو ہے نا وہ مشین کی ہے وہ جو پرماننٹ ایڈریس ہوتا ہے چینج نہیں ہوتا. نہیں بھائی، وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. آپ میک چینج کر سکتے ہو اینڈ یو کین کیا کمانڈ ہیں کس طرح سے کرتے ہیں وی کین چینج اٹ. اس کو کہتے ہیں اسپوف کرنا. اصل کچھ لوگوں نے اپنے وائرلیس راؤٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ جی اس میں میک فلٹرنگ لگائی ہوتی ہے، یا میک کہ جی جو یہ والا میک کنیکٹ ہو سکے دوسرا نہ ہو سکے. جو الاؤڈ میک ہے آپ اپنے ڈیوائس کے میک کو میک چینجر کے تھرو جائیں اور اس کا میک اپڈیٹ کر دیں. یوزر نیم پاسورڈ آپ کو پتا ہو اور آپ جو ہے وہ ایزیلی بیٹھ کے وہ ڈیوائس پہ جب آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے جائیں گے تو آپ کو الاؤ کر دے گا. آپ کا میک سیم وہی ہے جو کہ اس نے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. تو میک بھی اسپوف ہو سکتا ہے. پوسٹ ایکسپلائٹیشنز کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب چوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا اپنے نشانات مٹائے جاتے ہیں کہ یار جو ہے اگلے کو پتہ نہ چلے کہ کچھ ہو گیا ہے. تو اس کو پوسٹ ایکسپلائٹیشن میں بہت سارے اس کے ریلیونٹ بھی ٹولز ہیں، بیک ڈورز ہیں. اب ہاں
अच्छा सिर्फ ये नहीं कि हम जो है वो दो चीजें होती हैं, एक होती है कि अपने निशानात मिटाना, एक ये होता है कि जब वो आप किसी सिस्टम में एंटर हुए तो वहां पर हो सकता है कि उस वक्त आपको कोई काम की चीज ना मिले, लेकिन आप वहां पर अपना बैक डोर ओपन करके आते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब कभी आना हो तो एटलीस्ट मेरे लिए आसानी हो, या फिर आपको वहां से इंफॉर्मेशन आती रहे, आप वहां पे कोई ऐसा जो है चीज छोड़ आते हैं, कोई ऐसा टूल इंस्टॉल कर देते हैं, कोई ऐसी जो है ना वो अपना क्या लेंगे स्पैम या वो अपना वायरस वहां छोड़ आते हैं कि जो आपको वहां से इंफॉर्मेशन जो है कंटिन्यूस देता रहे, और ताकि आप जो है बाद में लेटर ऑन उस चीज को जैसे आपकी रेलिवेंट कोई चीज आए तो आप उस पर दोबारा जाकर अटैक कर सकें। फोरेंसिक्स क्या होती है? फोरेंसिक्स से मुराद ये है कि अगर एक आपका ब्रीच हो गया है, ब्रीच मतलब किसी ने आपके सिस्टम हैक कर लिया, तो उसको ये देखना कि ये किसने किया है। फोरेंसिक समझ लें कि ये सीआईडी वाले जो करते हैं बाद में कि अच्छा जी क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से अटैक आया, किसने अटैक किया, क्या क्या चीजें उसने चेंज की, कौन कौन से जो है वो उसने अपना डाटा जो है वो उसको स्टील किया, फिर उसके बाद कोई बैकडोर तो नहीं छोड़ के गया। तो ये सारी चीजें जो है ना फोरेंसिक्स का पार्ट है। ये मैं जरा सिंपल उसमें बता रहा हूँ, डिटेल में जो है ना बाद में इसमें डिस्कस करें। रिपोर्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो बेसिकली के सिस्टम को जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहे होते हैं आप लोग, तो उसमें जब आप ये सारी एक्टिविटी करेंगे, ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर में बहुत सारे फर्क हैं। उनमें एक ये भी है कि व्हाइट हैट हैकर को जो भी एक्टिविटी करनी होती है उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनानी होती है, बताना होता है कि आपके फलां सिस्टम को जब मैंने उसमें वल्नरेबिलिटी में फाइंड करने गया तो मुझे ये वल्नरेबिलिटीज मिली, फिर मैंने एक्सप्लॉइट करने गया तो ये वाली एक्सप्लॉइट हुई, ये नहीं हुई, जो एक्सप्लॉइट हो गई उनको आप इस तरह से जो है वो फिक्स कर लें। तो रिपोर्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रिपोर्टिंग जो है वो दिस इज एन आर्ट। बहुत सारे लोग जब इस फील्ड में आते हैं तो ऑटोमेटेड टूल चलाते हैं, तो जो भी डाटा आ जाता है उस डाटा को एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं, 4-4 हजार 2-2 हजार जो है ना वो सफों की रिपोर्ट पकड़ा देते हैं कि जी ये आपकी जो है ना वो नहीं, रिपोर्ट में कौन सी चीज रेलिवेंट है, कौन सी इरेलीवेंट है, कौन सी रिपोर्ट करनी है, कौन सी रिपोर्ट नहीं करनी, ठीक है, और कौन सी जो है उसकी रेमेडी किस तरह से देनी। तो दिस इज एन आर्ट। ये भी इसमें हमारे पास टूल्स जो है ना वो इसके लिए अवेलेबल हैं जो आपको ये नजर आ रहे हैं। क्यूटी कैप्ट है, उसके बाद फ्रेड स्टार्ट है, पिपेट है। सोशल इंजीनियरिंग ये है कि जी आप जो है वो उसकी पूरी टूल किट अवेलेबल है। आप सोशल इंजीनियरिंग के जरिए किसी को जो है वो क्या लें कि इम्पर्सनेट करके किसी को फोन किया, हेलो यार मैं जो है ना वो इस कंपनी का हेड बात कर रहा हूँ, अच्छा जल्दी से मेरा पासवर्ड चेंज कर दो, ये मेरा पासवर्ड क्या है मुझे जल्दी से बता दो, मेरे मेल का पासवर्ड मैं भूल गया। तो अगला बंदा जो है वो इम्पर्सनेट होके यानी कि वो प्रेशर में आके फौरन बता दे, तो ये एडमिन का पासवर्ड कोई पूछ लेता है। इसी तरह से एक तरीका ये भी होता है कि आप किसी से चैट पे बातचीत करते हो, या अगर आप अभी देखते हो अक्सर कि फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा होता है कि जी मैंने वो सेट किया तो गलती से आपके पास आपका नंबर दिया तो आपको कोड आ गया, काइंडली कोड मुझे सेंड कर। दिस इज ऑल सोशल इंजीनियरिंग, और भी इसकी बहुत सारी टेक्निक खुद एक इटसेल्फ अपने अंदर जो है एक फील्ड है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काली एंड ऑफसेट लिंक्स, एक्सप्लॉइट डेटाबेस, काली बग्स, काली डॉक्स, फोरम्स, काली लिनक्स, काली टूल्स, ये सारे लिंक भी जो है ना अवेलेबल है। अभी यहीं पर खत्म करते हैं। काली लिनक्स का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। इसमें हम अच्छा इसमें जिस तरह वहां पर विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसमें टर्मिनल होता है, टर्मिनल पे क्लिक करें तो ऐसी एक विंडो खुल जाती है। एक छोटी सी कमांड देखो इसका फाउंट अगर बड़ा हो सकता है, नहीं तो इसी में हम लिखते हैं, सपोज हम देखते हैं कि हमारे इसका आईपी क्या है, तो वहां पर विंडो में हम आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं, तो यहाँ पर होता है आईएफ कॉन्फ़िग। तो हमने IF कॉन्फ़िग लिखा तो हमें पता चला कि हमारी जो मशीन है इसका IP एड्रेस 192.1 इस इंटरफेस का .26.128 है। ठीक है, कैसे करते हैं, इसमें किस किस चीज की जरूरत होती है, वो हम इंशाल्लाह जो कमिंग विंडोज हैं, कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें जो है आपको इस पे बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।